حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں سنی تھی کہ رزق کن چیزوں سے بڑھتا ہے، برکت کس طرح ہوتی ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک سبب ہے رزق کی قدر کرنا، ایک ایک چاول کے دانے کی قدر کرے، روٹی کی ایک ایک ذرے کی قدر کرے، ایک ایک نوالے کی قدر کرے، ایک ایک چھوٹا ذرہ، تل کا ذرہ کتنا سا ہوتا ہے اس کی بھی قدر کرے، وہ بھی ضائع نہ ہو۔ رزق ضائع ہونے سے بچانے، رزق کی قدر کرنے، احترام بجا لانے کی برکت سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبردست محدث حضرت حدبہ بن خالد کو خلیفہ بغداد مامون الرشید نے دعوت پہ بلایا۔ کھانے سے جب فارغ ہوئے تو دسترخوان پہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات گر جاتے نا، انہوں نے وہ کھانے شروع کر دیے، چن چن کر وہ تناول فرمانے لگے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ لگتا ہے آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا کہ آپ یہ چن چن کے بھی کھا رہے ہیں، بچا ہوا بھی دانے بھی۔ فرمایا کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث پاک سنی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میں اسی حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ نے ایک خادم کو اشارہ کیا، اس نے 1000 درہم آپ کو دے دیا۔ مامون نے کہا دیکھا حدیث پاک پر عمل کی برکت فوراً ظاہر ہوگی۔ رزق کی قدر کرنے، رزق کو ضائع ہونے سے بچانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کل رزق کا احترام دلوں سے مٹتا جا رہا ہے۔ رزق کی بے قدری، بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ ایک بنگلے سے لے کر، ایک ارب پتی سے لے کر ایک جھونپڑی میں رہنے والے تک رزق ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی مزدور ہو یا امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک رزق ضائع کر رہے ہیں۔ شادیوں میں رزق ضائع ہو رہا ہے، کوئی فوتگی ہے وہاں رزق ضائع ہو رہا ہے، اور سالن کا شوربہ، چاول کے اجزاء یہ گندی نالیوں میں بہا دیے جاتے ہیں۔ خیر یہ بچ گیا، یہ کہتے ہیں یہ پلیٹ صاف ہے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ صاف ہے، اس میں سے کھایا ہوا یہ صاف نہیں ہے۔ بھائی جس میں سے کھایا ہوا ہے اسی میں تو شفا ہے۔ جو مسلمان کا جھوٹا بچ گیا ہے وہی تو اصل صاف ہے کہ اس میں شفا ہے، بیمار کو کھلاؤ بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم جسے ہاتھ نہیں لگایا اسے کہتے ہیں یہ صاف ہے، باقی جو ایک نوالا کسی نے لگا لیا نا باقی پلیٹ پھینک دو، یہ صاف نہیں ہے۔ شفا والا اسے صاف نہ کہہ کے گندی نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ کاش رزق کا احترام ہمارے دلوں میں ہوتا، کھانے کو ضائع ہونے سے بچا لیتے۔ جھوٹا پانی یہ کسی نے پیا ہوا ہے پھینک دیا جاتا ہے، اس جھوٹے میں تو شفا ہے۔ پانی بھی ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری پانی پیتے ہیں، کبھی آپ نے مدنی چینل پہ دیکھا ہو تو گلاس کے ساتھ نا ایک دفعہ پینے سے گلاس خالی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے سائڈوں پہ نا کوئی قطرہ لگا ہوتا ہے، اس قطرے کو بھی نکال کے نا ہلا کے نکالتے ہیں، ایک قطرہ بھی اس گلاس کی سائڈوں پہ دیواروں پہ چپکا ہوا نہ رہ جائے، اس کا حساب نہ ہو جائے۔ تو اللہ والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایک قطرہ ضائع نہ ہو، گلاس میں بچ گیا تو کہیں وہ ضائع ہو جائے گا، کوئی ایک آدھ دانہ ہے تو وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو بھی کھانے پینے میں مرغی کھا رہے ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت کے ساتھ ایک بار کھانے کی سعادت ملی، بالکل ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، یوں امیر اہل سنت ساتھ تشریف فرما تھے، مرغی کھا رہے تھے تو وہ مجھے فرمایا آپ کھائیں، میں سجی تھی اس طرح کی، وہ کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے صاف کر لی ساری۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ صاف کرو صحیح۔ اب اس ٹائم ذہن ملا، پہلی بار میری توجہ اس طرف گئی کہ ہاں یوں صاف کرنا ہوتا ہے، وہ تربیت تھی اور وہ ساری زندگی کے لیے یاد رہ گیا۔ اب جب بھی کھاتے ہیں تو ذہن میں وہی بات ہوتی ہے کہ ہڈیاں صاف ہونے کے بعد بھی جو چیزیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں یا کوئی ایسی چیز یا کسی ہڈی کے ساتھ چاول کا دانہ رہ گیا کوئی چیز، اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بھی گندی نالیوں میں چلا جائے گا۔ تو کہیں اسراف کی وجہ سے گناہ نہ ہو جائے اور پھر ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کسی ایک ذرے کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے قیامت والے دن، ایک دانے کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے کھانے کو اچھی طرح اتنا ڈالیں جتنا کھا سکتے ہیں۔ ہمیں ہوش ہوتی ہے، آنکھوں میں بھوک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یا ڈالنے والا غلطی سے زیادہ ڈال دیتا ہے جو بھی ہے، تو بعد میں کھا نہیں سکتے، ڈال اتنا زیادہ لیتے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں کوئی اور نہ کھا جائے، دیگ میں سے ختم نہ ہو جائے۔ تو جتنا کھانا ہے اتنا ڈالیں، پھر بعد میں اور ڈال لیں۔ رزق کی بے قدری، بے حرمتی یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونجا اور پھر کھا لیا۔ فرمایا اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز جب کسی قوم سے بھاگتی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ جب بھی کسی قوم سے یہ روٹی یہ چیز بھاگی ہے پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں کھانے جیسی عظیم نعمت کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق کھائیں، اچھی طرح چبا چبا کے کھائیں۔ کھانے کے حوالے سے ہم بہت
بے احتیاطی کا شکار ہے. ایک تو ضائع کرنے کے حوالے سے، اور دوسرا ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کیوں کھا رہے ہیں. ہم ایک تو عادت کے طور پہ کھا رہے ہیں، اور دوسرا بھوک لگی تو کھا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہم کیا کھا رہے ہیں. اب مجھے پروٹین کتنی چاہیے، مجھے کاربوہائیڈریٹس کتنے چاہیے، مجھے منرلز کتنے چاہیے، مجھے فائبر کتنے چاہیے، مجھے کتنی کیلشیم چاہیے، مجھے کیا چیز کتنی چاہیے. بالکل ہیلتھ اویئرنیس ہے ہی نہیں، اور جب بیماریاں آتی ہیں تو پھر سارا پیسہ بیماریوں ڈاکٹروں کو چلا جاتا ہے. تو کھانا کھائیں اس لیے کھائیں کہ ہاں مجھے کاربوہائیڈریٹس چاہیے، مجھے پروٹین اتنی چاہیے، میرے اندر یہ چیز کمی ہوگی، یہ چاہیے، یہ چاہیے. اس لیے کھانا کھانا چاہیے. ہم یا تو مزے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر عادت کے طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا بھوک لگی ہے جو آ گیا وہ کھا لیا، یا پھر کہیں پارٹی شارٹی ہے تو وہ جو آ گیا اس کی وجہ سے کھا لیا، دوستوں کی وجہ سے کھا لیا، چائے پی لی. حالانکہ ہماری کئی چیزیں ہماری روٹین بن چکی ہیں. کھانے کے بعد چائے پینا یہ وٹامنس، پروٹین اور وہ جو فائدے مند چیزیں ان کو ختم کر دیتی ہے. ہاں قہوہ پی سکتے ہیں، گرین ٹی وغیرہ اس کے فائدے ہیں. اور دوسرا چینی، اس سے تو بالکل ہی بچنا چاہیے، شدید خطرناک ہے. اس کا متبادل میٹھا کھانا چاہیے. میٹھا کھائیں، اور میٹھا اچھا ہے صحت کے لیے اور بڑے پسندیدہ ہے ہر ایک انسان کا. تو میٹھے کے لیے اللہ پاک نے جو نیچرل میٹھا دیا ہے، کھجور کی شکل میں یا اور اس طرح کے فروٹ کی شکل میں، وہ میٹھا کھائیں. انجیر کی شکل میں میٹھا ہے، اور کئی صورتوں میں میٹھا ہے، وہ میٹھا کھانا چاہیے. اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے میری صحت ہوگی تو میں عبادت کر سکوں گا، صحت ہوگی تو میں نوافل کثرت سے پڑھوں گا، میں چل پھر سکوں گا، مسجد تک نماز کے لیے آ سکوں گا. تو خصوصاً اس ایج میں جس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ بزرگ ہی ہوتے ہیں نمازی، تو نوجوان تو کم ہی نظر آتے ہیں. علم دین کے لیے بیٹھنے والے بھی نوجوان کم ہی ہوتے ہیں. تو بزرگوں کو ذرا زیادہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس لیے اپنے کھانے پینے میں ایسی چیزیں، ناشتہ کس سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، شام کے کھانے میں کیا کرنا ہے. اگر زیادہ کھانے کی عادت ہے تو کم کھانا، جس طرح سنت کے مطابق حدیث پاک میں ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، یعنی بھوک باقی ہو اتنا کھانا چاہیے. پھر فزیکل ایکٹیویٹی، چلنا پھرنا، یہ ذرا کوشش زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ بوڑھا بندہ ایک بار جب بیٹھ گیا نا، پکا بیڈ پہ پڑ گیا تو پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، پھر پکا ہی بیٹھ جاتا ہے، پھر آگے پھر موت کی ہے. تو ہمیں صحت کا خیال رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے رہنا چاہیے. اور کھانا صرف مزے کے لیے، بھوک کے لیے یا عادت کے طور پہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ صحت کے لیے کیا چیز اچھی ہے، اچھی نیت سے یہ سارا کام عبادت ہو جائے گا، اور رزق ضائع بھی نہیں ہوگا. جو جو چیزیں فائدے مند ہیں، ہیلتھ کانشیس، اس کی انفارمیشن لینی چاہیے. تو انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ بھی کلام کریں گے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اپنی صحت کے مطابق، کیا ہماری ضروریات ہیں، اور اس ضروریات کے مطابق ہم اپنے وٹامنز، پروٹینز، منرلز، فائبر، یہ ساری چیزیں ہم پوری کر سکیں. اور ساتھ ہم رزق کی قدر بھی کریں، رزق کو ضائع نہ کریں، اور دوسروں کو بھی اچھی نیت کے ساتھ ہم یہ چیزیں بتائیں کہ ایسے کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اتنی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خصوصاً پاکستان کے اندر. شوگر، ہر گھر میں شوگر کا پیشنٹ، اسی طرح موٹاپا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح کولیسٹرول کے مرض بڑھتے چلے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ ہمارے سارے لائف سٹائل کی وجہ سے، ہمارا جو کھانے پینے کا لائف سٹائل ہے نا، دیکھتے نہیں کیا کھا رہے ہیں، نقصان دہ چیز ہے. آئل جو بازاروں سے ملتا ہے یہ سخت نقصان دہ ہے، یہ کھاتے ہیں. اور جو اچھی چیزیں کھانے والی، یہ سرسوں کا آئل ہے، کینولا آئل ہے صحت کے لیے، یہ اچھا ہے، خاص کر کینولا بہت اچھا ہے. زیتون کا آئل ہے، یہ اچھا ہے. زیتون کا ٹھیک ہے تھوڑا مہنگا ہے اور امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا لگتا ہے، وہ تھوڑا کھائیں تو بہت کام ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر سستا کھانا ہے تو پھر کینولا آئل ہے، تو یہ سستا ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے. دیسی گھی، لوگ کہتے ہیں کولیسٹرول بڑھے گا تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل سیچوریٹ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر. تو یہ اچھا ہے، اگر افورڈ کر سکتے ہو تو یہ کھانا چاہیے. یعنی صحت پہ انویسٹ کریں، یہ چیز کام آئے گی. ہم انویسٹمنٹ فضول چیزوں میں، آگے پیچھے دائیں بائیں ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں. اپنی صحت پہ انویسٹ کریں، یہ کام آئے گا انشاءاللہ. اپنے علم پہ انویسٹ کریں، یہ چیز کام آئے گی انشاءاللہ. جان ہے تو جہان ہے، صحت ہی نہیں ہے تو کیا کمانا، تو کیا عبادت کرنی، تو سارے کام ہی ختم ہو جائے گے. جب بیڈ پہ پڑ جائیں گے، محتاج ہو گئے کسی کے. تو اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. صحت والی زندگی نہیں ہے تو پھر ٹینشن ہی پریشانی ہے، بیڈ پہ رہ کے بس ٹینشن ہی ہوں گی. موت کا انتظار ہوگا کہ کب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، میری روح قبض کریں گے، بس انہی کا انتظار ہی رہ جائے گا. تکلیف اتنی ہوگی کہ پھر موت کی تمنا ہوگی، بس انتظار ہے موت کا. تو رزق میں اضافے کے حوالے سے جو اسباب ہم نے سنے تھے، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.